سامعین ذوال احترام والاحتشام، اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام کی تلاوت اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے دعا گو ہوں وحدہ لا شریک اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، جملہ نفسانی شیطانی خواہشات سے حملوں سے اللہ وحدہ لا شریک اس آخر کو محفوظ فرمائے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں مولا کریم اپنے حبیب کا صدقہ خیر چاہنے والوں کی خیر فرمائے۔ سامعین ذوال احترام والاحتشام، پچھلا جمعۃ المبارک میں اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے اور احادیث مبارکہ سے طلاق کے مسائل کا آغاز کیا تھا۔ یہ رشتہ سے پیوستہ ہے اور انشاءاللہ تعالی العزیز اسی پر آج مزید تفصیل سے عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ سے توفیق مانگتا ہوں کہ وہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، زبان پہ کلمت الحق جاری فرمائے اور سننے سنانے کے بعد ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الطلاق کی ابتدائی آیات بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدہ۔ اے نبی مکرم، مومنوں سے کہیے جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے وقت طہر بلا مباشرت میں ان کو طلاق دو اور عدت کا شمار رکھو۔ واتقوا اللہ ربکم لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو جو تمہارا رب ہے، تم ان کو دوران عدت ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ خود نکلیں سوا اس کے کہ وہ کھلی بھی حیائی کریں۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدود ہیں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جس نے بھی اللہ کی حدود سے تجاوز کیا اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، کیا تم کو معلوم نہیں کہ شاید اس کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی نئی صورت پیدا کر دے۔ وَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ پھر جب وہ تکمیل عدت کو پہنچنے لگے تو ان کو اچھائی کے ساتھ روک لو یا ان کو دستور کے مطابق جدا کر دو، اور اپنے دو نیک آدمیوں کو گواہ بنا لو، اللہ کے لیے گواہی دو۔ یہ ان لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان لاتے ہیں۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ پیدا کر دیتا ہے۔ ان آیات بینات میں اللہ وحدہ لا شریک نے بہترین جو طلاق کا طریقہ ہے، جو اصول کے مطابق ہے، اس کا بیان فرمایا۔ میں نے پچھلے جمعۃ المبارک میں اس کے متعلقات کو عرض کیا تھا، اب میں آگے اس سے لے کے چلتا ہوں کہ گھریلو جھگڑوں کے 5 نکات ہیں۔ جب پہلے 4 نکات فیل ہو جائیں، کوئی عمل پیرا نہ ہو سکے، اس کے بعد 5واں جو ہے وہ ناگزیر صورتحال میں طلاق ہے۔ اب قرآن پاک نے اس کا سب سے بہترین طریقہ کار کیا بتایا ہے کہ بیوی جب ماہواری سے پاک ہو جائے، حقوق زوجیت ادا نہیں کرنے، بغیر حقوق زوجیت ادا کیے شوہر اسے صریح الفاظ کے ساتھ فقط ایک طلاق دے دے، فقط ایک، 3 طلاقیں نہیں دیتی،
مثلاً مخاطب کر کے کہے میں نے تجھے ایک طلاق دی، اس کا نام لے کر کہے میں نے فلاں کو ایک طلاق دی، اس کا نام بھی جو ہے اس کا نام لے کر ایک ایسے کہنے سے فوری طور پر ایک طلاق واقع ہو جائے گی اور عورت کی عدت کا آغاز ہو جائے گا۔ اس دوران عدت مکمل ہونے تک شوہر کوئی دوسری طلاق نہ دے، صرف ایک طلاق دے بس، دوسری نہیں تیسری نہیں، صرف ایک طلاق دے، عدت گزرنے دے۔ اب یہاں پر اس طریقے پر عمل کرنے سے، صرف ایک طلاق دینے سے کیا طلاق واقع ہو جائے گی؟ تو بالکل ہو جائے گی۔ عدت پوری ہونے کے بعد عورت آزاد ہو جائے گی تو ہو جائے گی۔ اب اس میں فائدہ کیا ہے صرف ایک طلاق دینے پر؟ نمبر ایک، اگر طلاق دینے کے بعد معاملات بہتر ہو جاتے ہیں، خاندانوں کا آپس میں صلح ہو جاتی ہے، میاں بیوی کے آپس میں صلح ہو جاتی ہے، تو عدت کے دوران نکاح کیے بغیر رجوع کیا جا سکتا ہے۔ اگر عدت نہیں گزری تو رجوع کیا جا سکتا ہے، یعنی شوہر اپنی زبان سے اس طرح کے الفاظ کہہ دے میں نے رجوع کیا، یا میں نے اپنی بیوی کو روک لیا، یا عملی طور پر رجوع کر لے اور وہ پہلے کی طرح میاں بیوی کی حیثیت سے زندگی گزار سکے، آئندہ کے لیے شوہر کے پاس 2 طلاقوں کا حق باقی رہے گا۔ یہ پہلا فائدہ ہو جائے گا کہ عدت کے دوران اس کو رجوع کرنے کا حق ہے۔ نمبر 2، تجدید نکاح کا امکان۔ آپس میں ان کی عدت کے دوران رجوع نہیں ہوا، بعد میں جب عدت گزر گئی، اب وہ دونوں آپس میں بغیر کسی حلالے کے اپنی باہمی رضامندی سے وہ نکاح کر سکتے ہیں۔ فقط نئے نکاح سے ہی ان کی میاں بیوی والی حیثیت بحال ہو جائے گی۔ ایک طلاق دینے کا یہ فائدہ، عدت گزر گئی، عورت بھی فارغ ہو گئی، بندہ بھی فارغ ہو گیا، اب دوبارہ خیال آیا کہ نہیں یار دوبارہ ہونا چاہیے، تو فقط نیا نکاح کر لیا جائے، کوئی حلالے کی ضرورت نہیں، نکاح کر لیا گیا۔ آئندہ کے بعد شوہر کے پاس 2 طلاقوں کا حق رہے گا، بغیر کسی کارروائی کے، بغیر کسی حلالے کے، بغیر کسی ذلت و رسوائی کے، بغیر کسی کے پاس دوڑے بھاگے یا اپنا مسلک تبدیل کیے، ان کے پاس یہ حق موجود ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے قرآن پاک کے اندر ہر صورت حال کا حل موجود ہے یا نہیں موجود؟ تو ہم مار کیوں کھا رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ قرآن نہیں پڑھتے، نہ اپنے بچوں کو نکاح کے بارے میں، طلاق کے بارے میں احکام بتاتے ہیں، نہ خود پڑھتے ہیں، تو ظاہری بات ہے پھر یہی ہونا ہے، جرا بھی طلاق دینا سیدھی ٹھوک کے دینا۔ عدالتوں میں چلے جاؤ تب بھی 3، یونین کونسل میں چلے جاؤ تب بھی 3، گھر میں کوئی دے دے تب بھی 3۔ اب جناب تیسرا فائدہ، بعد عدت نکاح کی اجازت۔ اگر شوہر نے عدت کے دوران رجوع نہ کیا تو عدت مکمل کرنے کے بعد عورت نکاح کی تمام پابندیوں سے آزاد ہو جائے گی اور اسے اختیار ہوگا وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح کر لے۔ ٹھیک ہوگا نا جی؟ عدت پوری ہو گئی، عورت بھی آزاد ہے، بندہ بھی آزاد ہے، کوئی ضرورت ہی نہیں کسی سے پوچھنے کی، آگے نکاح کرو جاؤ، ختم ہوگی بات۔ ضروری تو نہیں تھا کہ 3 ہی طلاقیں دی جائے جب ہی وہ نکلے گی، نہیں، ایک سے بھی نکل گئی۔ اب یہاں پر کئی غلط فہمیاں ہماری عوام کے اندر پائی جاتی ہیں، لہذا چند ان میں سے میں جو ہے وہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، طلاق انتہائی حساس اور سنجیدہ اور شرعی مسئلہ ہے، یہ باہر صورت واقع ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص ہنسی مذاق میں اپنی بیوی کو ایویں جھوٹ موٹ میں طلاق دے دے اور وہ کہے جی میں نے تو ایویں مذاق کیا تھا، تو بابو طلاق کا مذاق نہیں ہوتا، طلاق طلاق ہی ہوتی ہے۔ مذاق میں بھی دیئے نا جی، چاہے بندہ غصے میں کسی کو گولی مارے تو چاہے بندہ ہنسی ہنسی میں مار دے ٹھا، گولی تو ماری گئی نا۔
ہاں جی، ہنسی مذاق میں بھی گولی مارنا ہوتا ہے، غصے میں بھی گولی مارنا ہوتا ہے. طلاق بھی وہی چیز ہے. آپ ہنسی مذاق میں کسی کو دے دیں تو چاہے غصے کے اندر دے دیں، طلاق واقع ہو جاتی. تو جو یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ ہنسی مذاق میں جھوٹ موٹ ہے، ایسے نہیں. جھوٹ موٹ میں بھی، مذاق میں بھی طلاق واقع ہو جائے گی. دوسرا، جس طرح زبان سے طلاق کے الفاظ بولنے پر طلاق واقع ہو جاتی ہے، یوں ہی تحریر سے بھی طلاق نافذ ہو جاتی ہے، خواہ شوہر نے خود طلاق کا مضمون تحریر کیا ہو یا کسی دوسرے شخص سے لکھوایا ہو. بعض مرتبہ کیا کرتے ہیں، میسج پہ اپنی بیوی کو طلاق لکھ دیتے ہیں. تحریر کر دیا، لکھ دیا، اور لکھنے کے بعد پھر جب سینڈ کرنے کی باری آتی ہے پھر اس کو مٹا دیتے ہیں. بابو طلاق تو ہو گئی، آپ نے لکھ دیا، آپ نے اپنا موقف لکھ دیا. بول دے یا لکھ دے، دونوں صورتوں میں طلاق ہو جاتی. اب ایک بات، شوہر نے یا دوسرے بندے نے طلاق کا مضمون لکھا ہو اور شوہر اس پر راضی ہو جائے یا دستخط کر دے. اس بندے کو نہیں لکھنا آتا، وہ بندہ سادہ آدمی، لیکن کسی اور نے اس کے سامنے مضمون لکھا، اس نے اس کو سنایا یا اس نے پڑھ لیا، اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں اس پر راضی ہوں، طلاق ہو گئی. وہ راضی زبان سے نہیں کرتا لیکن سائن کر دیتا ہے، تب بھی طلاق ہو گئی. ٹھیک ہے نا جی. اب یہاں پر یہ یاد رکھیے کہ یہ بڑی غلط فہمی ہے کہ میں نے بیٹھ کے طلاق لکھی ہے لیکن بھیجی نہیں. بابو بھیجے یا نہ بھیجے، تیر کمان سے نکل چکا ہے، تیر کمان سے نکل چکا ہے. طلاق کے لیے بیوی کا سامنے موجود ہونا ضروری نہیں، نہ ہی اس کا طلاق کے الفاظ کو سننا یا طلاق نامہ پڑھنا لازم ہے، اور نہ ہی اس کا طلاق قبول کرنا شرط ہے. شوہر تنہائی میں الفاظ بول دے یا تحریر کر دے تو بھی اسی وقت طلاق واقع ہو جاتی ہے. بعض کیا ہوتا ہے جی، شوہر طلاق بھیج دیتا ہے، ڈاکیا آتا ہے، وہ طلاق وصول ہی نہیں کرتا. لے دو بھائی لے دو، اسی نہیں وصول کرنا، کسی نے نہیں لیا. بھائی آپ لیں یا نہ لیں، طلاق تو واقع ہو چکی ہے. آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں، ان کو پتہ بھی ہوتا ہے ڈاکیا یہ چیز لے کے آ رہے ہیں، اور ڈاکیا وہ چیز لے کے آ رہا ہے لیکن وہ وصول نہیں کر رہے. ہاں جی، بھائی آپ کے وصول کرنے سے یا نہ کرنے سے طلاق تو واقع ہو گئی نا، جس نے دینی تھی اس نے دے دی. چوتھے نمبر پر غصے کی حالت میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، بلکہ عموماً طلاق غصے میں ہی دی جاتی ہے. تاہم اگر غصہ اتنا شدید ہو کہ بندے کی حالت پاگلوں جیسی ہو جائے اور اسے طلاق کے الفاظ بولتے وقت اپنے قول فعل کا کچھ شعور نہ ہو تو ایسی صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی. تاہم یہ کیفیت لاکھوں میں سے کسی ایک آدھے کے ساتھ نہیں. آپ سارے سیانے بندے بیٹھے ہو، ایک بات بتائیں، آج تک کسی بندے نے اپنی بیوی سے یہ کہا ہے تو بڑی تابع دار ہے، تو بڑی شبدار ہے، تو بڑی عبادت گزار ہے، تو میری ماں پیو دی بڑی خدمت کیتی، تو میری بہن بھائیاں دی بڑی خدمت کیتی، تو میرے آیاں گیاں دی بڑی خدمت کیتی، میری مہمانہ دی مہمان نوازی کیتی، انہوں نے روٹیاں کھوائیاں، ہاں جی، تو میرے بچیاں دی خدمت کیتی، میرے گھر دی خدمت کیتی، جا میں تینوں طلاق دیتی. آج تک ایسا کبھی آپ نے سنا؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، آج تک نہیں سنا، آج تک نہیں سنا. 50 سال میری عمر ہونے والی، میں نے 50 سال میں ایسی بات نہیں سنی کسی نے کہا تم بڑی تابع دار، بڑی شبدار، بڑی عبادت گزار، بڑی نیک، بڑی پارسا، بڑی پاک رحمت، جاتے انطلاق. ہمیشہ کہنا تو لچی، تو لفنگی، تو میری ماں کی خدمت نہیں کیتی، تو میرے بہن براواں دی نہیں کیتی، تو سارے خاندان دی نہیں کیتی، کوئی آئے گئے مہمان دی نہیں کیتی، تو میرے بچے دی نہیں کیتی، فلانی اے تیرے اندر اے جاتے انطلاق. اور پھر دیکھو کتنے سیانے لوگ ہوتے ہیں، یہ برا عمل کرنے کے بعد پھر مولوی صاحب کے پاس، مولوی صاحب میں نے غصہ بڑا آیا ہوا سی، مولوی صاحب میں نے بڑا غصہ آیا ہوا سی، میں غصے طلاق دے دی تھی، بس میں پتہ نہیں لگا جی میں طلاق دے دی. اب ہمیں بیوقوف بناتے ہیں. بھائی اس وقت جب آپ نے طلاق دی کون کون تھا؟ اس وقت میری ماں بھی تھی،
میری بہن بھی تھی، فلانا بھی تھا، فلانا بھی تھا، میں نے سب کے سامنے طلاق دے دیا. کیونکہ اتنے بندے گواہ ہیں، وہ بیچارہ بھاگ تو سکتا نہیں، تو مجبوراً اقرار کرتا ہے جناب میں نے یہ فلاں بھی تھا، فلاں بھی تھا، فلاں بھی تھا، جس کی موجودگی میں نے طلاق دے دی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر تو اتنے غصے میں تھا تو اپنی بہن کو کیوں نہیں طلاق دے دی؟ اپنی ماں کو طلاق کیوں نہیں دے دی؟ کسی اور کو طلاق کیوں نہیں دے دی؟ بھائی غصے کے اندر تھا تو پھر تجھے اتنا شعور تو تھا نا کہ جناب میں نے طلاق دینی اپنی بیوی کو دینی ہے، کسی اور کو نہیں دینی. یہ کون سا غصہ ہے؟ پاگل پن وہ ہوتا ہے، جنونی کیفیت وہ ہوتی ہے جس کے اندر تمیز ہی ختم ہو جائے. پاگل پن کی انتہا، غصے کی انتہا، جس کے اندر بندے کو کچھ نظر نہ آئے، وہ ڈیرا سامنے آئے ٹھا پھا کر دے. یہ کیفیت لاکھوں میں سے کسی ایک بندے کی ہوتی ہے. ایسی کیفیت، یہ جنون، یہ غصے کا، یہ بڑی کوئی شاذ و نادر کی بات، ورنہ عام روٹین میں سب کو پتا ہوتا ہے جناب ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے. پانچویں بات، اگر شوہر صریح الفاظ کی بجائے کنایے کے الفاظ استعمال کرے، جیسے واضح الفاظ بولنے کی بجائے مثلا یوں کہے میں نے تجھے آزاد کیا، یا یوں کہے تم چلی جاؤ، چل چو کبوری بستر تو نکل اپنے ماں پیو دے گھر، یا میں تن فارغ کیتا، یہ کہلاتے ہیں کنایے کے الفاظ، کنایتاً طلاق دینا. اور اگر یہ کنایتاً طلاق دی گئی، یاد رکھیے ایک ہی طلاق دی ہو پھر بھی فوراً سے پہلے نکاح ختم ہو جائے گا. کنایے میں الفاظ سے دی گئی طلاق سے فوراً نکاح ختم ہو گیا، چاہے ایک دیے، کیونکہ صریح الفاظ کے بعد رجوع تھا، کنایے کے بعد رجوع نہیں. اب کیا ہوگا؟ اب نیا نکاح کرنا پڑے گا، اب نیا نکاح لازم ہے. اب نئے نکاح کے لیے کسی حلالے کی ضرورت ہے نہیں، کیونکہ صرف ایک دفعہ ہی کہا اس نے. کنایتاً دی گئی طلاق فوراً واقع ہو جائے گی، اب رجوع کے لیے نیا نکاح کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد صرف 2 ہی طلاقوں کا حق باقی رہ جائے گا. پھر یاد رکھیے عدت کا حکم ہے. حقوق زوجیت کی ادائیگی یا خلوت صحیحہ ہو چکی ہو تو طلاق کے بعد خاتون پر لازم ہے کہ شوہر کے گھر میں عدت گزارے. عورت عدت کہاں گزارے گی؟ شوہر کے گھر میں. اگر طلاق رجعی ہو، یعنی صریح الفاظ سے 1 یا 2 طلاقیں دی گئی ہوں اور امید ہو کہ شوہر رجوع کر لے گا، تو اب عورت زیب و زینت اختیار کرے، خوب سجے سورے، اور اس لیے کہ اب وہ اس کو رجوع کرے گا، ہاں جی شوہر دوبارہ رجوع کر لے. البتہ اگر طلاق بائن ہو یا 3 طلاقیں دے دی گئی ہوں تو پھر وہ زینت نہیں کرے گی، پھر کوئی میک اپ شیک اپ کوئی نہیں، پھر کوئی زینت نہیں اختیار کرے، بلکہ شوہر سے پردہ کرے گی. پھر وہ عورت شوہر سے بہرحال عدت کے دوران شوہر کے گھر سے نکلنے کی اجازت تبھی ہے جب وہاں اس کی عزت کو خطرہ ہو، یا اس طرح کہ کوئی شرعی مجبوری درپیش ہو جائے تو پھر وہ عورت وہاں سے نکلے، ورنہ وہ عورت وہاں سے نہ نکلے. اب ایک اور ہمارے معاشرے کے اندر اصطلاح چلتی ہے خلا. خلا کا مطلب ہے مال کے بدلے نکاح ختم کرنا، ٹھیک ہے جی. یعنی بیوی شوہر کو کچھ مال دے اور شوہر اسے طلاق دے کر نکاح ختم کر دے، اور خلا کے نتیجے میں طلاق بائن واقع ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی. کہ اگر دوبارہ رجوع ہوگا تو کیا ہوگا؟ نکاح کرنا پڑے گا نیا سرے سے. شوہر کو رجوع کا حق نہیں ہوتا، بلکہ تعلق بحال کرنے کے لیے نکاح لازم ہوتا ہے. نمبر 1، اگر زیادتی عورت کی طرف سے ہو اور وہ بے جا طلاق کا مطالبہ کرے تو شوہر کو اجازت ہے کہ اس نے نکاح میں جتنا مہر ادا کیا تھا اتنا مال واپس لے لے، اور اسے زیادہ مکروہ ہے اگرچہ باہمی رضامندی سے زیادہ طے کیا ہو تو وہ لازم ہوگا. نمبر 2، اگر شوہر کی طرف سے زیادتی ہو اور بیوی مجبوری کے تحت خلا لے رہی ہو تو شوہر کے لیے خلا کے عوض میں مال لینا مطلقاً مکروہ ہے. یاد رہے کہ طلاق دینے کا حق فقط شوہر کو ہے، کوئی دوسرا شخص یا ادارہ شوہر کی مرضی کے بغیر اس کی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا.
ہمارے ہاں آج بڑا آسان سا طریقہ ہے، شوہر کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور بیوی صاحبہ پہنچی ہوتی کورٹ میں، شوہر کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، بیوی صاحبہ پہنچی ہوتی کورٹ میں اور ادھر وکالت کر رہا ہوتا ہے وکیل، فیصلہ لکھ رہا ہوتا ہے جج، نہ وکیل اس کا شوہر، نہ جج اس کا شوہر، نہ وہ قاضی وقت، قاضی شرع۔ مزے کی بات یہ ہے عدالت اس کو ڈگری دے دیتی، اب پڑھو جاؤ طلاق ہو گئی، شوہر آیا ہی نہیں، شوہر کو پتہ ہی نہیں، طلاق کا حق شوہر کے پاس ہے اور دے کون رہا ہے؟ جج صاحب۔ عقل نہیں ماری گئی، دماغ نہیں خراب ہو گیا؟ پر نکاح وکیل کے ساتھ ہوا تھا یا جج کے ساتھ ہوا تھا؟ بھائی یہ خالصتاً شریعت کا مسئلہ ہے، کوئی پراپرٹی کا مسئلہ ہے نہیں کہ جج صاحب فیصلہ کریں گے کو گل پکی ہو گئی، نہیں بھائی، یہ اللہ رسول کی بات ہے، یہ فیصلہ اللہ رسول کا ہے، یہ حدود اللہ رسول نے قائم کی، اس میں جج کون ہوتا ہے بھائی؟ وہ ڈگری دینے والا۔ اور اگر یہ مل بھی جائے تو جب بھی عورت کسی دوسرے بندے سے نکاح نہیں کر سکتی، ابھی تک وہ اسی شوہر کے نکاح میں ہے، لہذا یہ کوئی ڈگری شگری کوئی نہیں۔ یا تو آپ یہ کہیں نا جی کہ ملک پاکستان کے اندر اس وقت کوئی عالم دین موجود نہیں ہے، کوئی مفتی موجود نہیں ہے، کوئی محدث موجود نہیں ہے، کوئی مفکر موجود نہیں ہے، کوئی جو ہے نا جی پڑھی لکھی شخصیت عالم بندہ نہیں موجود، سارے مر گئے، ٹھیک ہو گیا۔ اب جب سارے ہی مر گئے، اب مجبوراً پھر ان پتلون والی سرکاروں کے پاس جا کے بندہ ان سے فیصلہ کروائے، کیونکہ سارے ہی مر گئے۔ اور اگر سارے مولوی بھی زندہ ہیں، محدث بھی زندہ ہیں، مفکر بھی زندہ ہیں، مفتی بھی زندہ ہیں، قاضی بھی زندہ ہیں، تو فیصلہ تو ان سے کروانا چاہیے تھا نا۔ یہ فیصلہ یہ کرنے والی قوم کون سی ہوتی ہے؟ ایسے کوئی طلاق شراک نہیں ہوتی، اس کو بالکل ہم جواز کا فتویٰ کوئی نہیں دے۔ طلاق شوہر ہی دے گا تو طلاق واقعہ ہوگی، بصورت دیگر طلاق واقعہ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ پھر ایک صحابیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور خلا کا مقدمہ پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسے طلاق نہیں دی۔ اب کائنات میں سب سے بڑے قاضی، سب سے بڑے جج، قاضی وقت، فیصلہ جن کا بالکل 100% برحق، وہ ذات امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، اس کائنات کے سب سے بڑے صدر، جج، سب سے بڑی شخصیت، صدر کائنات، فخر موجودات کی بارگاہ میں آئی۔ اور یہ صحیح بخاری شریف کے اندر 5273 نمبر پر حدیث ہے۔ ہم فتویٰ ایویں نہیں دیتے، اللہ رسول کے حکم کے مطابق دیتے۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اسے کھلا تھا، آقا جی تو مالک تھے، وہ تو سب کی جانوں کے مالک ہیں، وہ کہہ دیتے بس ٹھیک ہے ختم ہو گئی، واقعہ ہو جاتی۔ لیکن آقا جی علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے خود طلاق نہیں، بلکہ شوہر کو حکم دیا اقبل الحدیقۃ وطلقھا تطلیقۃ، ماں لے لو اور بیوی کو ایک طلاق دے دو، ماں لے لو اور بیوی کو ایک طلاق دے دو۔ اب یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی خود تنسیخ فرمانا چاہتے تو آپ وکیل مطلق ہیں، اب دونوں کو مالک ہیں، آپ صحابیہ کے بھی مالک ہیں، صحابی کے بھی مالک ہیں، ان کی جانوں کے بھی مالک ہیں، فیصلہ کر دیتے ختم ہو گئی۔ لیکن آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام جب میرے نبی نے فیصلہ نہیں کیا تو کائنات کے کسی اور جج کی کیا اوقات؟ کائنات میں کسی جج کی کیا اوقات؟ وہ طلاق دیتا پھرے۔ یہ بالکل جتنی بھی خواتین جا رہی ہیں بالکل یہ اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والی بات کر رہی ہیں۔ شوہر کو پتہ ہی نہیں ہوتا، بیوی طلاق نامہ لے کے پھر رہی ہوتی، شوہر کو پتہ ہی کوئی نہیں، اور بیوی سادہ لے کے پھر رہی۔ ہمارے ملک کے اندر بندے سے زیادہ کا اس کی پہچان ہے، ہمارے ملک کے اندر بندے کی، اور پھر یہاں پر بندے کی بھی اوقات اتنی ہے، کھوتا گھوڑا سارا ایکوریٹ۔ ایک وہ بندہ جو بالکل چٹ ان پڑھ، اس کا بھی ووٹ ایک ہی ہے، اور شیخ الحدیث ہے اس کا بھی ایک ہی ہے، کھوتا گھوڑا ایکوریٹ، کوئی ویلیو نہیں، کوئی مقام نہیں، کوئی عزت نہیں، کوئی ویلیو نہیں۔ اب میں وہ عرض کرتا ہوں جو طلاق دینے کے بالکل غلط طریقے ہیں۔ اگر کوئی بندہ شرعی طریقے کے برعکس طلاق دے تو وہ نافذ اور مؤثر ہوتی ہے، البتہ خلاف شرع طلاق دینے والا سخت گناہگار ہوتا ہے،
اور قرآن و سنت میں ایسا کرنے والے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سخت وعیدیں اور اس کے حبیب نے سخت وعیدیں ارشاد فرمائیں۔ اب غیر شرعی طلاق دینے سے کئی صورتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک پیدا، خاتون سے حقوق زوجیت ادا کیے جا چکے ہوں، اسے ناپاکی یعنی حیض کے دنوں میں طلاق دینا حرام ہے۔ ایک بطور کے اندر صحبت ہو گئی، دوسرا اس نے حیض کے اندر اس نے طلاق دی، یہ طلاق حرام ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نافذ نہیں ہوگی، نافذ ہو جائے گی۔ ایک موٹی سی مثال دوں، قتل کرنا حلال ہے یا حرام ہے؟ لیکن کوئی کرے دے ہو جائے گا نا، کام تو حرام تھا لیکن کیا ہو گیا۔ زنا کرنا حلال ہے یا حرام ہے؟ لیکن کوئی کرے دے ہو جائے گا، کرنے سے ہو جائے گا۔ طلاق دینا حیض میں حرام ہے، صحبت جس طور میں کی ہو اس میں دینا حرام ہے، لیکن جو دے گا ہو جائے گی، وہ رکے گی نہیں، یہ ختم نہیں ہوگی۔ نمبر حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ عہد مبارکہ میں ایک صاحب نے اپنی اہلیہ کو ناپاکی کے دنوں میں طلاق رجعی دے دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ناراض ہوئے اور اپنے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور حکم دیا وہ رجوع کرے اور رجوع کر کے انتظار کریں حتیٰ کہ بیوی ماہواری سے پاک ہو جائے، اس کے بعد طلاق دینا چاہے تو حقوق زوجیت ادا کیے بغیر طلاق دے دے۔ یہ صحیح بخاری کی 5251 نمبر پر حدیث پاک۔ تو طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ ماہواری سے پاک ہو، صحبت نہیں کرنی، ایک طلاق دینی، ٹھیک ہے جی۔ غلط طریقہ کیا ہے؟ حیض کے دوران دینا، جس طور میں صحبت کی اس میں دینا، تینوں کٹھی دے دینا، یہ بالکل غیر شرعی طلاق ہے۔ اچھا جی، یوں ہی باقی کے دنوں میں حق زوجیت ادا کرنے کے بعد طلاق دینا بھی سخت جرم ہے، تاہم یہ طلاق ہو جائے گی۔ باقی کے دنوں میں بھی حقوق زوجیت ادا کر لیے پھر طلاق دی، اگرچہ دینا سخت جرم ہے لیکن واقعہ ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک نشست میں ایک سے زیادہ طلاقیں دینا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ یہ جو حلوہ سمجھ کے کھا لیتے ہیں نا جی، ایک ہی نشست میں تینوں ٹھا، یہ گناہ کبیرہ ہے لیکن واقعہ ہو جائے گا۔ قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن کوئی کرے گا تو ہو جائے گا۔ شراب پینا حرام ہے، جرم ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن کوئی پیے گا تو گناہ ہو جائے گا، حرام واقعہ ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح پاکی کے ایک دورانیے طہر میں فقط ایک ہی طلاق دینے کی اجازت ہے۔ دوسری طلاق دینی ہو تو دوبارہ ماہواری کے بعد پاک ہونے پر حق زوجیت ادا کیے بغیر وہ دے سکتا ہے۔ یوں ہی تیسری طلاق کے لیے تیسری مرتبہ طہارت کا انتظار کرنا ہوگا۔ ایک ہی طور میں متعدد طلاق دینا سخت گناہ ہے، اگرچہ ایسا کرنے والے پر طلاقیں نافذ ہو جائیں گی۔ اب اللہ وحدہ لا شریک نے سورۃ البقرہ کی 229 نمبر آیہ مبارکہ میں بھی یہ فرمایا، تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن يتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں تو تم ان حدوں سے آگے نہ بڑھو، جو لوگ اللہ کی حدوں سے تجاوز کرتے ہیں وہی ظالم لوگ ہیں۔ آیات طلاق میں بھی یہی ارشاد فرمایا، وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور تم اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بنا دو۔ ہم نے یہ حکم کس نے دیا ہے؟ آپ پچھلے 3 جمعۃ المبارک میں انہی مسائل کے اوپر عرض کر رہا ہوں، گھریلو جھگڑوں کا اسباب، گھر کو جنت کیسے بنایا جائے، ان کا طریقہ کار کیا ہے۔ اور یہ 2 جمعوں سے صرف یہ طلاق کے مسائل اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہماری قوم انجانے میں لا علمی کے اندر اللہ کو بھی ناراض کر رہی ہے، اس کے حبیب کو بھی ناراض کر رہی ہے، اور قرآن کی حدود کی دھجیاں میں کھیل رہی ہے۔ بابا آپ کے گھر میں سکون کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ آپ اللہ اور اس کے رسول کو تو ہر روز ناراض کر رہے ہیں، آپ کے گھر میں کیسے سکون آئے؟ ہمارے گھروں کے اندر رزق کم کیوں ہو گیا؟ ہمارے جو باپ دادا تھے انہوں نے مزدوریوں کی 4-4 روپے 5-5 روپے ان کی تنخواہیں ہوتی تھی، 4-4 5-5 روپے کے اندر انہوں نے گھر بھی بنا لیے، ہاں جی، انہوں نے جناب بچے بھی پال لیے،
انہوں نے سارے معاملات بھی کر لیے، بلکہ ان کو دیکھیں تو وہ خاندان والوں کے ساتھ بھی چلا کرتے تھے اور غمی خوشی میں وہ پہنچے ہوئے ہوتے. اور ہم کتنے منحوس لوگ ہو گئے کہ ہم نہ تو کوئی رشتے دار کے غمی خوشی میں پہنچتے، نہ ہم اپنا مکان بنا سکتے. آج کل کی جتنی نسل ہے وہ مکان بنا سکتی، بچوں کو اس طرح پال سکتی جس طرح ہمارے ماں باپ نے پالا، جس طرح انہوں نے صلہ رحمی کی ہمارے پاس کر سکتے، نہیں کر سکتے. سب سے پہلی وجہ ہم نے نماز پڑھنی چھوڑ دی. رزق اور فجر یہ ایسے بندے ہوئے ہیں. رزق اور فجر، جس گھر کے اندر 10 لوگ رہتے ہوں اور سارے فجر کے ٹائم سوئے ہوئے ہوں تو اللہ کی لعنت نہیں برسے گی تو کیا رحمت برسے گی. جتنا مرضی کما لیں ان کے رزق میں کوئی برکت نہیں. فجر کی نماز اور رزق ایسے بندے ہوئے ہیں. جس نے وہ فجر کی چھوڑی نا، جو شیطان آتا ہے اس کے منہ میں بھی پیشاب کرتا ہے، اس کی آنکھوں میں بھی پیشاب کرتا ہے، پڑا رہے شاباش منحوس آدمی پڑا رہے، نحوست تیرے اوپر آئی رہے. تو شیطان کی شابش لے، اللہ کی ناراضگی لے، صبح اٹھتے ساتھ ہی لعنت لے. پھر اکثر ہوتا ہے پورے گھر میں سے ایک بندہ نماز پڑھتا ہے. بھائی اگر 10 افراد ہیں، ایک نماز پڑھ بھی لے تو باقی جو 9 کی نحوست تمہارے گھر میں پڑی ہوئی ہے وہ برکت کیسے آنے دے گی؟ 9 کی تو نحوست نکلی پڑی ہے نا، وہ کیسے برکت آنے؟ یہ جتنے ہمارے بزرگ تشریف فرما ہیں، ہمارے بچپن کے اندر بھی ہم نے طلاق کا نام ہی نہیں سنا تھا، طلاق کا تصور ہی کوئی نہیں ہوتا تھا. یہ آج کل کی نسل ہے، برگر کھا لیا، پیزا کھا لیا، بوتل پی لی تو طلاق دے دیتی. اتنا آسان ہو گیا. بھائی اگر کسی کو طلاق ہو جاتی تھی تو کتنے دن جا کے اس کے گھر میں افسوس کر کے آتے تھے. طلاق کی عورت کو منہ کوئی نہیں لگانے کو تیار ہوتا تھا. کوئی طلاق اس گھر میں جانے کو نہ پسند نہیں کرتے تھے. ان کو تو تمیز نہیں ہے یار، رشتے نبھانے کی ان کو تمیز نہیں. آج تو جناب کمال ہی ہو گئی. طلاق کا تو ایسا ایک طوفان آ گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں طلاق دینی کیسے ہے، طلاق ہوتی کیسے ہے، اس کا اصول کیا ہے. حرام کام ہم ہر روز کرے جا رہے ہیں. شاید جس دور کی میں بات کر رہا ہوں، آج سے 40 سال 50 سال پہلے، اس وقت شاید کوئی سال میں ایک آدھا واقعہ ہو جائے کوئی، ورنہ کبھی نہیں. کسی گاؤں میں صدیاں گزر جاتی تھی. ایک علاقہ ہے راجن پور کی تحصیل ہے رسول پور. ہاں رسول نگر ہے یا رسول پور ہے، اس طرح نگر ہے یا پور ہے رسول کے نام سے. اس علاقے میں 100 سال سے طلاق نہیں ہوئی. 100 سال سے نہ کوئی مقدمہ ہوا ہے، FIR کٹی ہے کسی کے اوپر، اور نہ ہی طلاق ہوئی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہاں کی عورتیں اپنے مردوں کو اذان ہوتے ہی گھر سے نکال دیتی، جاؤ نماز پڑھو. وہاں پر عام نماز کا مجمع جو ہے وہ جمعے کی نماز سے زیادہ ہوتا ہے. یہ عام نمازوں کی بات ہوتی ہے. جس علاقے میں نماز پڑھی جاتی ہو، اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کیا جاتا ہو، وہاں پر اللہ کی رحمتیں نہیں آئیں گی تو اور کیا آئے گا؟ اور ہمارے علاقوں میں شاید آپ مجھے کوئی بتا سکتے ہیں کہ 365 دنوں کے اندر میں کوئی دن شاید ایسا کوئی خالی گیا ہو جس دن طلاق نہ ہوئی ہو. آپ جا کے یہ دیکھیں ہائی کورٹ کو. اب میرے بچے شاگرد وکیل بھی ہیں، رجسٹرار بھی ہیں، وہ سارا روز ہمیں کہانی سناتے ہیں. آج NSO کیس آ گئے، آج NSO کیس آ گئے، آج اتنے طلاق کے کیس آ گئے. یہ تمام کی تمام کے بلا اللہ کی حدود کو توڑنے کی نحوست ہے اور کچھ بھی نہیں. پھر میرا مالک فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ. اور اللہ کے احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا، کتاب و حکمت قرآن و سنت کو یاد کرو جو تم پر نازل فرمائی، وہ اس کے ذریعے تمہیں نصیحت فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام کی دولت عطا کی اور امام الانبیاء علیہ السلام کا امتی بنایا، پھر تمہیں عبادات، معاملات، معاشرت کے طریقے سکھائے. لہٰذا تمہیں احسان الہی اور قرآن و سنت کو یاد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکام پر عمل کرنا چاہیے. حضرت جی اب ہمارے معاشرے کے اندر سب سے جو خطرناک بن جاتا ہے لمحہ، وہ بن جاتا ہے 3 طلاقوں کا.
لوگ جذبات میں آ کر، بلکہ جذبات تو کیا میں کہوں گا، جہالت، سب سے بڑا جاہل آدمی وہ ہے جو ایک وقت میں 3 طلاقیں دیتا ہے۔ وہ نہ شریعت سے واقف ہے، نہ قانون سے واقف ہے، نہ قرآن سے واقف ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے واقف ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا جاہل، اڈٹ، بیوقوف آدمی جو ایک وقت میں 3 طلاقیں دیتا ہے۔ ایک نشست میں، ایک طہر میں، پاکی کے دورانیے میں فقط ایک طلاق دینے کی اجازت ہے۔ اس سے تجاوز کرنا گناہ کبیرہ ہے، اس سے تجاوز کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ یہ حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے، یہ حکم تیرا میرا نہیں ہے، یہ کسی مولوی مفتی کا نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم۔ قرآن و سنت کا واضح حکم ہے کہ فقہ کے چاروں ائمہ کرام کا اجماع ہے، اگر کوئی شخص ایک نشست میں 3 طلاقیں دے دے تو واقعہ ہو جاتی ہیں۔ ایک نشست میں اگر کسی نے 3 طلاقیں دی تو واقعہ ہو جائیں گی، نکاح مکمل طور پر ختم ہو جائے گا، عورت مرد پر حرام ہو جاتی ہے، اس عورت کے ساتھ نکاح بحال کرنے کی اب کوئی صورت نہیں رہتی۔ وہ عدت پوری کرنے کے بعد کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے، پھر تمام تقاضوں کی تکمیل کے بعد اپنی مرضی سے وہ طلاق دے۔ اور یہ حکم کون دے رہا ہے؟ یہ اللہ کا قرآن دے رہا ہے کہ اگر وہ عورت جس نے 3 طلاقیں لی، عدت پوری ہو گئی، اس نے آگے نکاح کر لیا، کوئی شرط نہیں کی مقرر کی، کوئی وقت مقرر نہیں کیا، اپنی مرضی سے، ان کا بھی نہیں آپس میں بنی تو چلو، تو پھر اس صورت میں اگر وہ بھی طلاق دے دیتا ہے، اب وہ عورت اگر پہلے شوہر کے پاس جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات ہے نہیں۔ لیکن کوئی مقرر کر کے یا 3 طلاقوں کے بعد، اکثر دیکھیں نا جی، امام مالک بھی، امام شافعی بھی، امام احمد بھی، امام اعظم، چاروں امام جن کی فقہ کو فالو کیا، چاروں امام اس بات پر متفق ہیں کہ ایک نشست میں دی گئی 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ یہ چاروں ائمہ اس پر متفق۔ لیکن ایک قوم نئی پیداوار ہے 1857 کے اندر جس کا بیج لگایا گیا، وہ قوم کہتی ہے نہیں، 3 طلاقیں ایک مجلس کی، وہ ایک ہی واقعہ ہوگی۔ اب یہ یاد رکھیں، ادرو قرآن، ادرو حدیث، ادرو اجماع امت، تمام ائمہ کرام، 3 طلاقیں ایک نشست میں دی گئیں، واقعہ ہو گئیں۔ اب جو اس کو واپس لا رہا ہے، ہر مرتبہ وہ عورت زنا کرے گی، اگر بچہ پیدا کرے گی تو وہ ہر مرتبہ حرامی بچہ پیدا کرے گی، نسبی بچہ کوئی نہیں ہوگا۔ بالکل کان کھول سکے۔ یہ پچھلے دنوں میرے پاس فتویٰ آیا، ایک عورت نے کہا، وہ آپس میں ان کا تنازع چل رہا تھا، تو وہ چلنے کے بعد عورت، ظاہر بات ہے کبھی دماغ خراب کب ہو جائے کوئی پتہ کو نہیں ہوتا، نہیں، عورت کہنے لگی ہے تو میں نے 18 سال پہلے جو رہنا میں طلاق دیتی سی اور تم نے طلاقہ دیتیاں سن۔ میں کہا مائی تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ تو کی کہہ رہی ہیں؟ تو سوچ، جو بول رہی ہیں سوچ رہی ہیں، تمہیں پتہ ہے تو کی کہہ رہی ہیں؟ یہ طلاق 18 سال پہلے اگر اس بندے نے تمہیں طلاق دے دی تھی تو 18 سال کے اندر تمہارے 6 بچے پیدا ہوئے۔ 18 سالوں میں تم نے 6 بچے پیدا کیے، اس کا مطلب ہے سارے کے سارے حرامی پیدا کیے۔ خوف خدا کر، کوئی زبان سنبھال کے گل کر، نہیں جو ہو گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس عورت کی مجھے عقل پر حیرانگی ہے کہ اگر تجھے ایک بندے نے 3 طلاقیں دے دی تو پھر تو اس کے بعد اس کے بچے پیدا کر رہی ہے، ہر مرتبہ زنا کر رہی ہے، 18 سال کے اندر ایک بھی حلالی بچہ نہیں پیدا کیا۔ جب اتنی نحوست ہوگی گھر میں برکت کہاں سے آئے گی؟ زنا ہوگا، حرامی بچے پیدا ہوں گے۔ او بھائی اللہ کے واسطے تمہاری مہربانی، یہ جو فصلی بٹورے مولوی ہیں نا جی، تم نسلی سنی ہو، اصلی سنی ہو، تمہارا شجرہ نسب سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل رہا ہے، ہم نسل در نسل۔ مجھے پہلی مرتبہ حدیث کی سند، اپنا عالم کی سند ملی تھی، اتنی بڑی سند تھی میری، اور مجھ سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک میرے سارے اساتذہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ اب تو اتنی سندیں آ گئی ہیں۔ ہمارا سلسلہ نسب، میرے استاد نے کس استاد سے پڑھا، اس نے کس استاد سے پڑھا، اس نے کس استاد، یہ چلتا 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 جناب علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم تک، حضرت علی سے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔
ہمارا پورا شجرہ نسب علمی شجرہ ہے، علمی شجرہ. ہم نے کس محدث سے پڑھا، اس نے کس سے، اس سے کس نے. اب یہ پتہ نہیں اللہ جانی کری قوم آ گئی، اب پہ پڑھو اب پہ سمجھو. بھائی علم کے وارث وہی ہیں. میرے پاس تفسیر کے استاد الگ ہیں، میرے تفسیر کے استاد الگ ہیں، میرے فقہ کے استاد الگ ہیں، میرے حدیث کے استاد الگ ہیں، میرے قرآن کے اساتذہ الگ ہیں. ہر شعبے کا میرا استاد الگ الگ استاد. ہم نے منطق الگ سے پڑھی، ہم نے فلسفہ علیحدہ سے پڑھا، ہم نے تفسیر علیحدہ سے پڑھی، ہم نے فقہ علیحدہ سے پڑھی، ہم نے حدیث علیحدہ سے پڑھی. ہر ایک شعبے کے لیے ہم نے ایک استاد پکڑا، اور اس استاد نے پھر اپنے اساتذہ. آج بھی میرے پاس کئی اساتذہ کرام کی اجازت الحدیث ہے، ہمیں وہ سند دیتے ہیں کہ ہاں اب آپ بیان کر سکتے ہیں لوگوں کے سامنے حدیث. اب ختم ہوگی بات. جنہ دل کرتا ہے ایپ چوکی اندر بیان کیتا. اب وہ روایات جو بالکل کتب کے اندر صحیح موجود ہیں، یہ اسلام 360 والے نے اتنا ظلم کیا ہے، کتابوں کے اندر صحیح لکھی ہوئی ہے اس میں ضعیف کر دیا اسے. اب ہماری قوم چونکہ کتاب کھولنے کی تو عادی کوئی نہیں، مطالعے کا ہے شوق ہی کوئی نہیں. تو جب ہم پورا وہ کتاب کھولیں گے نہیں، اصل جو منبع ہے، جو وہاں اصل سورس ہے، وہاں تک پہنچیں گے نہیں، تو ہمیں کیسے پتا چلے گا یہ جھوٹ بول رہا ہے یا صحیح بول رہا ہے. بخاری کا نام لینا ہر ایک کو آتا ہے، لیکن بخاری کھول کے ویکھی کری ہو جی ہوندی، مسلم کھول کے ویکھی کی ہو جی ہوندی، مشکات کھول کے ویکھی کی ہو جی ہوندی. ان کو پتہ ہی کوئی نہیں اصل کتاب کہاں ہے. کبھی کم از کم چلو جا کے مدارس سے جا کے جہاں علماء پڑھا رہے ہو تو وہاں جا کے زیارت تو کرو نا. یہ ہے بخاری، یہ ہے مسلم. آپ کو جو ایپ والے نے بتا دیا بس ہوئی. ہمیں چاہیے انسٹنٹ نوڈلز اینڈ 2 منٹ کھانا پکاؤ تو تیار. اکثر مجھے یہ ویسے جاتے مجھے صاحب نے دسو نا جی میرا مناظرہ ہو گیا، میرے فلانے نال مناظرہ ہو گیا، میں رفع یدین تے مناظرہ کرنا ہے. ہم تو پاگل ہے، 10 سال پڑھ کے 20 سال پڑھنے کے بعد پھر بھی ایسی ضرورت نہیں کرتے کسی نال مناظرہ کریے. جب کوئی پڑ جائے، پالا پڑ جائے تو پھر اگلے کو جو ہم ٹھنڈا کرتے ہیں، ہاں بھائی آ جا کہ تو کتنے پانی چاہ جا. لیکن نام آج کل بھی بہت ہے کیا فل تیار مناظر. پھر یہ ہوتا ہے ان کا نقصان، ایسے پکے پکائے مناظروں کا یہ اپنے مسلک سے بھی جاتے ہیں. اگلا مکار عیار چلاک وہ آپ کے ایمان کو بھی لے بڑھتا ہے. ہمارے پکے نسلی اصلی سنی جو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتے تھے 2 سال پہلے 4 سال پہلے، وہ آج اس کو شرک کہتے ہیں. وہ لوگ جو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کہنا اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے، اب وہ اس کو شرک کہتے ہیں. وہ لوگ جو سنت کے مطابق نماز پڑھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھتے تھے، اور وہ لوگ آج اس کو جناب کہتے ہیں یہ نماز مکمل نہیں. اب ان سے کیا بندہ بحث کرے؟ تیار جو ہے انسٹنٹ مناظروں سے بندہ کیا بات کرے؟ میرا چیلنج ہے صرف ایک تمام سنی مسلمان بھائیوں سے، جو آپ کو کوئی اس طرح برگلانے کی کوشش کرے کہ جناب یہ تمہاری نماز ٹھیک نہیں ہے، ان سے کہا ٹھیک ہے ہم مانتے اس بات. صرف ایک حدیث آپ ہمیں بتا دیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہو. صرف ایک حدیث، زیادہ نہیں. ایک حدیث صحیح حدیث جس میں حضور نے فرمایا ہو، جو حضور نے خود کہا ہو. کسی نے دیکھ کے بات والی نہیں کرنی، اس نے دیکھا حضور نے کیا، اس نے دیکھا حضور نے کیا، وہ کہے جی میں نہیں. آپ بتائیں ایک حدیث صرف جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رفع یدین نہیں کرے گا اس کی نماز نہیں، اور رفع یدین کرو. صرف ایک حکم امر کا، ایک امر والی حدیث، ایک حکم والی حدیث. آپ ہم سے کہتے ہیں ہم دکھا دیں گے حضور نے منع کیا. آپ منع کی کہتے ہیں ہم دکھا دیں گے، لیکن کرنے کی آپ دکھائیں. ایک حدیث نہیں ان لوگوں کے پاس. بھائی اس نے دیکھا، یہ کہہ رہا ہے جی میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کیا. سب سے پہلی بات، اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ حضور نے رفع یدین کیا، اس میں کوئی اختلاف نہیں. یہ پکی بات ہے حضور نے کیا ہے، لیکن کیا حضور نے ساری زندگی کیا ہے؟ نہیں، حضور نے منع کر دیا. اس بات پہ کبھی بحث نہیں کرنے کا، حضور نے نہیں کیا، یہ بالکل غلط مطابق. اس بات پہ بحث کرنی ہی نہیں کہ حضور نے نہیں کیا. جی مانتے ہیں ہم، تو پھر آپ کیوں نہیں کرتے؟ ہم اس لیے نہیں کرتے حضور نے منع کر دیا. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ، جو تمہیں اللہ کا رسول دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کریں باز آ جاؤ. ہم تو قرآن پر عمل کر رہے ہیں. لہذا یہ بحث. اچھا رہی بات دوسری کہ وہ رفع یدین جو نماز کے اندر واجب ہے وہ ہم کرتے ہیں.
جو واجب ہے، جس کے بغیر گزارا نہیں، وہ کون سا ہے؟ تکبیر تحریمہ والا۔ رفع یدین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ یدن، یہ یدین، رفع اٹھانا، ہم کانوں تک ہاتھوں کو اٹھا کے تکبیر کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ کہتے نہیں۔ اس لیے رفع یدین ہم کرتے ہیں، جو کہے تم نہیں کرتے جھوٹ بولتا ہے۔ کوئی سنی ایسا نہیں جو رفع یدین نہیں کرتا، جھوٹ بولتا ہے اگر نہیں کرتا، جھوٹ بولتا۔ ہاں وہ جہاں پر حضور نے منع کر دیا ہم باز آ گئے، لیکن ابھی تک کوئی ایک قوم نہیں باز آئی اور اس بیچاری کو سمجھ بھی نہیں آئی، اس بیچاری قوم کو ابھی تک سمجھ بھی نہیں آئی کہ حضور نے منع کر دیا۔ اب ہم دکھا بھی دیں، روایت صحیح ہو، حدیث صحیح ہو، حضور نے منع کیا ہو، پھر بھی سامنے آنے کے بعد اگر کوئی نہ مانے تو ہر درمی ہے نا، ہر درمی ہے نا جی، اس کا علاج کوئی نہیں۔ میں نہ مانوں کوئی اور دلیل پیش کرو، اس کا کوئی کائنات میں علاج نہیں۔ اس جملے سے کائنات میں کوئی بھی چیز بڑے سے بڑا عالم فقیہ وہ جناب بالکل زیر ہو جائے گا۔ میں نہ مانوں کوئی اور دلیل پیش کرو، اس کا کوئی علاج نہیں۔ مان ہم تو سیدھا سیدھا مانتے جی حضور نے جو حکم دیا ہم کرتے، جو حضور نے منع کیا بعد آ جائے۔ اللہ سے دعا اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔